وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث مبارکہ کی توضیح اور وضاحت کا یہ جو مقدس اور نورانی سلسلہ جاری ہے، اسے آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما کسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کا کھانا بطور سخاوت دیتی ہے، اس کھانے کو برباد کیے بغیر، تو اس عورت کو اجر ملے گا اس لیے کہ اس نے خرچ کیا ہے، اور اس کے شوہر کو شوہر کا اجر ملے گا اس لیے کہ اس نے کمایا ہے، اور جو خازن ہے خزانچی اسے بھی اس اجر کے برابر اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک کا اجر دوسرے کے اجر میں کچھ کمی نہیں پیدا کرے گا۔ یہ اس حدیث پاک کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ اب آئیے اس کی کچھ وضاحت ہو جائے۔ حضور پرنور سید عالم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر گھر میں کھانا پکا، کھانا بچ گیا ہے، ایسے موقع پر کوئی غریب آ گیا، ضرورت مند آ گیا، یا کوئی مہمان آ گیا، تو عورت اگر وہ کھانا اس غریب کو دے گی یا ضرورت مند کو دے گی یا پڑوسی کو دے کر بھیج دے گی تو اسے ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے کھانے کو برباد ہونے نہیں دیا۔ کیونکہ کھانا چیز یہ ایسی ہے کہ پک جانے کے بعد اس کی مدت کم ہو جاتی ہے۔ چاول آپ رکھیے، سال بھر رکھیے، مگر جب پکا دیں گے تو سال بھر کیا دن بھر بھی نہیں رہتا۔ جب پک جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں جتنا نکھر گیا ہوں اتنی ہی جلدی بگڑنے بھی والا ہوں۔ جب تک نہیں پکائے تھے وہ اپنی اسی حالت پہ قائم تھا۔ تو کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے جو نہ کسی غریب کو دیتی، نہ محتاج کو دیتی، نہ پڑوسی کو دیتی، بلکہ کھانا رکھ کر جب کھانا خراب ہو جاتا، ہم کہتے ہیں کھانا اتر جاتا، جب وہاں اتر جاتا ہے تو یہاں سے نہیں اترتا۔ کھانا ہانڈی میں اتر گیا
تو اب حلق کے نیچے سے نہیں اتر سکتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اتارنے سے پہلے وہاں اتر گیا، اب اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو کوئی عورت کھانے کو برباد ہونے سے بچاتی ہے اور وہ کسی ضرورت مند کو دے دیتی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو ثواب ملے گا، مگر اس کے شوہر کو بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اگر شوہر نہیں کماتا تو اس کے گھر میں کھانا کیسے تیار ہوتا؟ جب کھانا تیار ہو گیا ہے اور یہ سخاوت بھی کر رہی ہے تو اس کی اصل شوہر کی کمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت کھانے کو برباد کرنے والی نہ ہو۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں بڑی وسعت ہے، یعنی بڑی کشادگی ہے۔ حضور کی ایک بات کو جب سمجھا ہو تو بات پھیلتی چلی جاتی۔ برباد کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ کھانا تیار ہو گیا، زیادہ مقدار میں ہے، اگر خیرات کیے بغیر رکھے گی تو برباد ہو جائے گا، تو عورت برباد نہیں کر رہی ہے بلکہ دوسرے کو دے رہی ہے۔ اور برباد کرنے کا دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت تھی اتنی مقدار پکانے کے بجائے زیادہ مقدار پکا رہی ہے، تو اپنے شوہر کے پیسوں کو وہ برباد کر رہی ہے، اسراف کر رہی ہے۔ یہ ایک مٹھی چاول کافی تھا مگر 2 مٹھی پکا رہی ہے۔ یہ بطور مثال میں نے کہا ہے، اسے پتا ہے کہ 4 آدمیوں کے لیے کتنا سالن بننا ہے، مگر خواہ مخواہ 10-12 آدمیوں کا پکا کر پھر زائد ہو کر نہ کسی کو دیتی ہے اور نہ ہی خود گھر کے لوگ کھا سکتے ہیں۔ یا کبھی کسی عورت کے اندر اتنا گھمنڈ رہتا ہے کہ سالن اچھا رہتا، دوبارہ گرم کر کے کھا سکتی ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہر وقت کے لیے تازہ سالن کھاؤں گی، جو بچ گیا وہ دوسروں کو بھی نہیں دیتی، خود بھی نہیں کھاتی، بلکہ اسے نالے کے حوالے کر دیتی۔ تو یہ بات بھی بری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت اپنے شوہر کی کمائی میں پکنے والے کھانے کو برباد نہ کرے۔ یہ ایک مطلب اتنا زیادہ نہ پکائے کہ بیکار ہو جائے، اگر زیادہ پک گیا تو حفاظت کر کے اس کا استعمال کرے، یا سخاوت کیے بغیر رکھ کر اسے پھینکنا، یہ بھی کھانے کو برباد کرنا ہے۔ تو ایک سمجھدار عورت کھانے کو برباد ہونے نہیں دیتی، کسی کو کھلا کر اس کی دعا لے لیتی ہے۔ تو ایسا جو عورت کرتی ہے اس عورت کو ثواب ملے گا، شوہر کو خود بخود، جسے ہم کہتے ہیں آٹومیٹک ثواب مل جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہی اصل وجہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، گھر کا جو خزانچی ہوتا ہے اسے بھی ثواب ملے گا۔ یہ خزانچی کس گھر میں ہوتا ہے؟ بڑا گھر ہو جس میں زیادہ مقدار میں کھانا بنتا ہو، کئی لوگ کھاتے ہو، تو ایسے گھر کے اخراجات کے لیے گھر کا مالک کسی کو خازن مقرر کرتا ہے، خزانچی اسے اردو میں کہتے ہیں، اور اس کا کام ہے حساب و کتاب دیکھنا۔ جیسے یہاں کی زبان میں اسے کڑک پلے کچھ کہتے ہیں، وہ حساب لکھتے رہتا، وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ جب کھانا بچ جائے گا تو عورت خود جا کر کسی کو نہیں دے سکتی، تو یہ جو خزانچی ہے گھر کا نوکر، یہ جا کر دے کر آتا ہے۔ بعض موقع پر ہم خیرات کرنا چاہتے ہیں، مثلا بریانی بنا کر اس کے پیکس ہم نے بنا دیے، کسی نوکر سے کہتے ہیں ہمارے نوکر سے جا دے کر آ، تو نوکر جب جا کر امانت داری کے ساتھ وہ غریبوں کو دیتا ہے تو نوکر کو بھی اللہ تبارک و تعالی خیرات کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ وہ امانت داری کے ساتھ دے کر آئے۔ اگر امانت نہیں ہوگی تو 2 کام کرے گا،
یا اپنے ہی گھر میں رکھ لے گا پورا، یا صرف اپنی جان پہچان والوں کو اگرچہ کہ وہ مالدار ہوں وہاں دے دے گا، یا سستی سے کہیں پھینک کر آ جائے گا، تین میں سے کچھ کرے گا، تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ امانت داری کے ساتھ جو دیتا ہے، جسے مالک نے ذمہ دار بنایا ہے، اگر وہ ذمہ داری سے خیرات کو تقسیم کر کے آئے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ حدیث پوری ہوئی۔ اب ایک دوسری حدیث ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی جو ہے متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کتابوں میں۔ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں دو کتابیں سردار کا درجہ رکھتی ہیں، سردار کتابیں ہیں۔ بڑا سردار بخاری، دوسرے نمبر کا سردار امام مسلم کی کتاب بخاری مسلم۔ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا مدنی داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ فلہا نصف اجرہ، جب عورت اپنے شوہر کی کمائی میں خرچ کرے، یہاں خرچ کرنے کا مطلب خیرات کرنا ہے، خیرات کرتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کے حکم کے بغیر، تو اس عورت کو، شوہر کو جو اجر ملے گا اس کا آدھا اجر عورت کو ملے گا۔ اب یہاں پر پیسہ شوہر کا ہے، یا گھر میں جو اناج ہے، چاول، گیہوں یا کوئی بھی چیز، یہ شوہر کی ملکیت ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت سخاوت کر رہی ہے تو یہ کس صورت میں جائز ہے؟ صرف یہ صورت میں جائز ہے کہ شوہر تو اجازت نہیں دیا، شوہر تو اجازت نہیں دیا، اگر شوہر کو پتہ چل جائے کہ بیوی خیرات کی ہے تو شوہر ناراض نہیں ہوگا۔ اتنا یقین عورت کو حاصل ہو تب ہی وہ خیرات کر سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس پیسے رکھے ہوتے ہیں، اس کے بیوی کے پاس، شوہر کے پیسے بیوی کے پاس، بیوی کا بھائی آیا، بہت تکلیف میں ہوں میں، مجھے سخت ضرورت ہے، تو بیوی خاموش ہو گئی۔ پھر شام کو شوہر آیا، تب کہنے لگی کہ اس طرح میرا بھائی آیا، یا تمہارا بھائی آیا، یا بھتیجا آیا، آ کر 200 روپے پوچھ رہا تھا، میں نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ آپ کی اجازت کے بغیر میں کیسے دوں؟ ارے ایسے موقع پر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت ہے، 200-400 روپے تو ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے، آئندہ مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اگر اس طریقے سے ہو جائے تو فوراً دے دو۔ اس طریقے سے اگر عورت کو یقین ہو کہ میرا شوہر بخیل نہیں ہے، بلکہ میرا شوہر خوش ہو جائے گا، کبھی کھانا بچ جاتا ہے، پھر کھانا خراب ہو جاتا، تب شوہر بیوی سے پوچھتا ہے کہ ایسا کھانے کو رکھ کر سڑانے کے بجائے تو پڑوسی کے گھر میں بھیج دیتی تو کم از کم وہ لوگ کھا لیتے، نہیں آپ کی اجازت نہیں تھی اس لیے نہیں بھیجی۔ تو ایسی صورت میں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ جو چھوٹی موٹی سخاوتیں ہیں، چھوٹی موٹی خیرات، ایسی خیرات سے کوئی بھی اچھا مسلمان ناراض نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قیمتی چیز اٹھا کر دے دیتی ہے، شوہر کا موبائل اٹھا کر دوسرے کو خیرات کر دی، تو پھر وہاں سے جھگڑا شروع، کیونکہ آج زندگی میں سب سے ضروری چیز ایک انسان کے لیے اس کا موبائل ہو گیا، اور موبائل کے اندر ایسے ایسے راز چھپے ہیں۔ بیوی کا موبائل شوہر پکڑتا ہے تو بیوی اس طرح جھٹکا مارتی ہے، اگر اس کا حلق بھی پکڑ لیا تو اتنا نہیں تڑپے گی، حلق پکڑ کے دبا دے گا تب بھی ذرا سنبھل کر کہے گی کہ ہاتھ ہٹاؤ، مگر موبائل پکڑتا ہے تو فوراً کھینچ، میرا موبائل تم کیوں لگتے، تم کیوں چیک کرتے؟ تو ایسا دور آ گیا ہے۔
یا شوہر کا کوئی قیمتی لباس تھا، اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کر دے دی، تو ایسی صورت میں عورت کیا ہوگی؟ مجرم کہلائے گی۔ یہ جو چھوٹی موٹی سخاوتیں ہیں، کچھ چاول دے دیا یا کچھ پیسے دے دیے، 20 50 100 روپے، تو ایسی چھوٹی موٹی سخاوتوں سے کوئی بھی شریف انسان ناراض نہیں ہوگا، بلکہ کہے گا کہ چھوڑو، اللہ تعالی ہمیں نوازے گا۔ مگر بڑی رقم شوہر لا کے رکھا تھا، ایک 50,000 روپے کچھ خرچ کے لیے، وہ اٹھا کر دے دیتی ہے۔ بولی سخاوت کرنا اچھی چیز ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ چیز قیمتی ہو یا رقم بڑی ہو تو شوہر کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شوہر کی اجازت نہیں مگر شوہر کی منظوری کا اسے یقین ہے۔ ایسی صورت میں جب عورت سخاوت کرتی ہے تو عورت کو اجر ملے گا، مگر شوہر کو ڈبل اجر ملے گا، یا شوہر کو سنگل اجر ملے گا، عورت کو ہاف اجر ملے گا۔ کیوں؟ عورت خیرات کی ہے ضرور، مگر اس خیرات میں جو بھی چیز نکلی ہے، بھلے وہ اناج رہے یا کپڑا رہے یا پیسہ رہے، اس کا مالک شوہر ہے، وہ کما کر لایا۔ تو کمانے والی کی محنت زیادہ، لٹانے والی کی محنت کم ہے۔ آسانی سے خیرات کر سکتے، کما کر لانے میں کتنی دقت ہوتی ہے۔ تو دقت اٹھا کر شوہر کمایا تھا، اس لیے اسے جو اجر ملے گا اس کا آدھا اجر بیوی کو ملے گا۔ تو دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ اب چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ دیکھیے آج بہت سے مسلمان ہیں، آپ ان سے پوچھئے متفق علیہ کا مطلب کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ کیا، کون سی زبان میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیا لفظ ہے، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اب تک ایسا لفظ سنا ہی نہیں۔ مگر درس حدیث کی برکت سے جو حضرات درس حدیث کو آتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ متفق علیہ حدیث کیا ہے تو فوراً وہ ایک عالم دین کی طرح کہیں گے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں میں ایک ہی حدیث ہو تو وہ حدیث چونکہ بہت مضبوط حدیث ہے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے، تو وہ حدیث قوت والی حدیث ہو جاتی ہے، پکی اور مضبوط حدیث ہو جاتی ہے، اور اس حدیث کو علماء حدیث کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ قالت عائشہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری امی جان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اچانک اسے کہتے ہیں مرگ مفاجات، یعنی بات کرتے کرتے اچانک لڑک جائیں گے، پھر جب دیکھا جائے گا تو روح نکل چکی ہوتی ہے۔ عموماً حرکت قلب کے بند ہو جانے سے، ہارٹ اٹیک سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں بھی یہ چیزیں تھیں، کوئی بیمار ہو کے انتقال کرتا، کوئی بیماری کے بغیر اچانک ہی اس کی موت ہو جاتی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری امی کا انتقال ہو گیا، اور میرا گمان ہے کہ اگر میری ماں بات کرتی تو ضرور کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، میری ماں کی عادت ہے خیرات کرنے کی، تو انہیں موقع ہی نہیں ملا کچھ کہنے کا، ان کی روح نکل گئی۔ اگر میں میری ماں کی طرف سے خیرات کروں تو کیا میری ماں کو اجر پہنچے گا؟
اب تو میری ماں دنیا میں نہیں ہے، گزر چکی، ماں اب خیرات نہیں کرے گی، اگر وہ زندہ رہتی تو ضرور خیرات کرتی، اگر میں خیرات کر دوں اور اس کا ثواب میری امی جان کو پہنچاؤں تو کیا ایسا میں کر سکتا ہوں؟ کیا یہ ثواب پہنچے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، نعم، ہاں ضرور پہنچے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرحوم کی طرف سے آپ خیرات کرو تو اس خیرات کا ثواب مرحوم کو ضرور پہنچتا ہے۔ اب خیرات کرنے کی صورت کیا ہے؟ کسی کو کھانا کھلانا، یا کسی کو مشروبات پلانا، پینے کی چیز شربت بنا کر آپ پلا رہے ہیں، کھانا بنا کر دے رہے ہیں، یا کپڑا دے رہے ہیں، یا پیسے دے رہے ہیں، یا ایسی چیز جو کھانے کی ہے مگر پکی نہیں، چاول، گیہوں یا دال، تیل، یہ چیزیں آپ دے رہے ہیں، دے کر آپ کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، تو ضرور پہنچے گا۔ اسے کہتے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا، اصل میں پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ تو فریاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو فریاد کرنا۔ پہلی فریاد یہ کرنا کہ اے اللہ جو عمل میں کیا ہوں، جو خیرات میں کیا ہوں، اس خیرات کو قبول کر، پھر اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا۔ اگر خیرات قبول ہی نہیں ہوئی تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم تقبل منا ما خرانا واوصل ثواب ما خرانا۔ اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو دل میں یہ ضرور کہیں کہ اے اللہ اسے قبول کر۔ دیکھیں جتنے بزرگوں نے نیکیاں کی ہیں، نیکی کرنے کے بعد انہیں فخر نہیں آیا کہ میں نیکی کر دیا، بلکہ انہیں ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں میری نیکی قبول نہ ہو۔ دیکھیے محبت اور تعظیم، بادشاہ کے پاس آپ تحفہ لے کر جاتے ہیں، جاتے ہوئے آپ ڈریں گے بھی۔ کیوں ڈریں گے؟ اگر بادشاہ اس تحفے سے ناراض ہو گیا تو پھر آپ کا تحفہ لے جانا بیکار ہو جائے۔ آپ سوچ کے لے جاتے ہیں کہ میں ایک بھاری کپڑا لے کر جاؤں گا، بادشاہ کو دوں گا، بادشاہ دیکھ کر بولا یہ کیا کپڑا لایا، میری بے عزتی کر رہا ہے، چل پھینک دیا۔ پھر کہا اس کو سزا دو، مصیبت ہو جائے گی، اس لیے ڈر ڈر کر جاتے ہیں۔ جا کر بادشاہ سے عرض کرتے دیکھیے آپ تو بڑی ہستی ہے، میں آپ کو تحفہ دینے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میری آرزو ہے، غریب کی آرزو ہے، آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس طرح کہہ کر دیتا۔ تو بادشاہوں کو دینے میں مالدار لوگ ڈرتے ہیں، اللہ والوں کو دینے میں اللہ والوں کو چاہنے والے ڈرتے ہیں۔ اللہ والوں کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ڈر کر کہ کہیں یہ اللہ والا ہمارے نذرانے کو رد نہ کر دے، اس طرح ڈر کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کو ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ڈر رہتا ہے کہ قبول کرتے کہ نہیں۔ قاضی صاحب کو تحفہ دیں لیتے ہیں کہ نہیں کہ قاضی صاحب ڈر ڈر کے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عمل پیش کر رہے ہیں اور آپ کو ڈر نہیں ہے، میں عمل کر ڈالا، انہیں قبول کرنا اس کی ڈیوٹی، بولے تو کہتا ہے اللہ قبول کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ کعبے کو بنانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھا کر عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، اگر تو قبول نہیں کرے گا تو ہمارا یہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ دنیا میں ہم لے کے جاتے ہیں ایک ڈاکومنٹ، پاسپورٹ آفس میں ڈاکومنٹ لے کر جاتے ہیں،
آپ کا ڈاکومنٹ دیکھ کر، آپ کا آدھار کارڈ دیکھ کر، نہیں یہ میں ریجیکٹ کر دیا بولے تو دینے کے پہلے آپ ڈرتے، انہیں لے لا تو بہتر ہے گا، لے لا تو بہتر ہے گا، ڈر ڈر کے اس کے پاس دیتے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے۔ دیکھیے گنہگار گناہ کر کے ڈرے بغیر رہتے، اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے ڈرتے کہ کہیں ہماری نیکی رد نہ ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تم کچھ بھی اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، خیرات کرو، کھانے کی چیز دو یا پہننے کی چیز دو، دے کر اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچاؤ تو ضرور بضرور یہ ثواب پہنچتا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا فرما، کنجوسی کو ہم سے ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔